یہ کار نبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم غور کریں اپنی زندگی پر جو ہم مدرسوں میں گزارتے ہیں، ہم کس حد تک اس امانت کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اس کار نبوت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی، ہمارے بڑوں کے سپرد کی، اور انہوں نے وہ امانت ہم تک منتقل کی، کیا ہم اس کے محافظ ہیں؟ کیا ہم اس کو دوستوں تک منتقل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہمیں یہاں کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو طلبہ یہاں موجود ہیں اور رہیں گے، آئندہ سال وہ تعلیم اپنی مکمل کریں گے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے جانے والے ہیں، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس کیا؟ کیا اپنا وقت ہم نے اس کے لیے گزارا؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہوں، اکثریت اس وقت ہمارے عزیز طلبہ کی کن لغویات میں لگی ہوئی ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کس غفلت میں گزرتے ہیں، اور جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی، کیا کسی لمحے ان کو اس امانت کی ادائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں کہ مدارس حقیقت میں شخصیت سازی کے لیے، یہاں جو طلباء آتے ہیں ان میں بڑی تعداد ان طلباء کی ہوتی ہے جو اپنی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد ان طلباء کی ہوتی ہے جو اپنے آنے کے مقصد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ یہاں وقت گزارتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کیوں آئے، اور بعض مرتبہ گھر والوں کو بھی جس طرح احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور ان کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں جو مطالبے ان مدارس کے مقاصد سے بالکل مناسبت نہیں رکھتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح سال پہ سال گزرتے ہیں اور طلباء کی کھیپ کی کھیپ آتی ہے اور جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اور مدارس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مدارس جو قیمت رکھتے ہیں، ان کا جو مقصد ہے، اگر ہم اس سے واقف نہ ہوں اور اسی طرح ہم سال پہ سال گزار لیں اور اپنے گھر کو چلے جائیں، تو یہ ہم سب کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا لیکن کیا پایا؟ اگر آپ غور کریں، ممکن ہے آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا لگایا؟ ہمیں تو کھانا بھی فری مل گیا اور رہنے کی بھی سہولت حاصل ہوئی، لیکن میرے بھائیو، آپ کو احساس نہیں ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے۔ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور دنیا کے مناصب ایک طرف، لیکن اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس وقت کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آدمی اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو اسی وقت کو نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایسا قیمتی بن جاتا ہے کہ وہ اس شخص کو جو اس وقت سے فائدہ اٹھا رہا ہے بلندیوں کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر اس وقت کا صحیح استعمال آدمی نہیں کرتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، تو سوائے کفِ افسوس ملنے کے اس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر،
کی قسم کھائی اللہ نے، اسی لیے قسم کھائی تاکہ زمانے کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ہماری عمر ہے، زمانہ یہ ہماری جوانی ہے، جو ہم یہاں وقت گزارتے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی وقت ہے۔ ہمارے لیے زمانہ جس کو کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، کہ انتہائی قیمتی لمحہ ہے ہمارا۔ پوری عمر میں آپ دیکھیے شروع سے لے کر آخر تک، تو یہ 10-12 سال کے بعد سے لے کر یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے انتہائی قیمتی عمر ہوتی ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ اسی عمر میں یہاں آتے ہیں، لیکن آپ کیا یہاں حاصل کرتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا کھوتے ہیں، کیا پاتے ہیں، اس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے تو جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ فالعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، اور پلے درجے کا نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات پر ڈال دیتا ہے اور اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو ملے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جو اچھائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دے گا، جو محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج اس کے سامنے رکھے گا، اور جو غفلت کی زندگی گزارے گا وہ زندگی بھر روئے گا، اور سب سے بڑھ کر اس دن روئے گا کہ جب رونا کام نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ سال تو مکمل ہوا، لیکن کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک سوچ لے کر جائیں، ایک فکر لے کر جائیں، اور خاص طور سے ہمارے وہ عزیز طلباء الحمدللہ جو علماء ہیں یا جو اب عالم ہونے والے ہیں، تکمیل کے فارغین ہیں اور فضیلت دوم کے اختصاص کے فارغین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے آگے درجات میں تعلیم حاصل کی، یہ جو اب یہاں سے نکلیں گے سب سے بڑھ کر ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج کے اس دور میں، تو انتہائی خطرناک دور ہے۔ میں اگر جائزہ لوں، آپ گزشتہ تاریخ خود اٹھا کر دیکھیں، اگر تاریخ کا لوگوں نے مطالعہ کیا ہو، بہت کم ایسے لمحات آئے ہیں، ایسے وقفے آئے ہیں تاریخ میں کہ جب مسلمان خطرے میں پڑ گئے ہوں عالمی سطح پر، اور خاص طور سے ہمارے یہ ملک جہاں الحمدللہ تقریباً 1000 سال سے زیادہ 1200-1300 سال کا عرصہ گزرا، الحمدللہ یہاں مسلمان رہے، اسلام رہا، یہاں بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے دلوں کو فتح کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس ملک میں وہ آ رہے تھے تو اس وقت شہاب الدین غوری یہاں سے شکست کھا کر جا رہا تھا، راستے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہندوستان کا۔ تو بولا حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے، میں کئی مرتبہ گیا، مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان حضرات کی یہاں محنت ہے جنہوں نے دلوں کو فتح کیا اپنے اخلاق سے، اپنے ایمان کی قوت سے، اپنی غیرت ایمانی سے۔ آج پھر زمانہ منتظر ہے ایسے افراد کا، اور یہ ملک منتظر ہے ایسے افراد کا جو اس ملک کو سنبھالیں، جو اس ملک کو ایک صحیح رخ دیں، جو یہاں کی ڈولتی کشتی کو اس کی صحیح رہنمائی کریں اور ساحل مراد تک پہنچائیں۔ اور یہاں کیا، آپ پوری دنیا کو دیکھیے، عرب ملکوں کو دیکھیے، ان کی بے حسی دیکھیے، کون ہے اس وقت جو ان کو للکارے، اور کون ہے جو ان کو ان کا منصب یاد دلائے، ان کی ذمہ داری یاد دلائے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ان مدارس کی ہے، یہاں کے فارغین کی ہے، جو آپ یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ سنتیں پڑھتے ہیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دین و شریعت کا پورا نظام ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے بعد بھی ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہو، ہمارے اندر احساس پیدا نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ سب سے بڑھ کر مجرم ہم ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ امانت سونپی گئی۔ ہم مدرسے میں آئے تو مدرسے میں اس لیے نہیں آئے جیسے اور کالجز ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں کہ وہاں پڑھنے والوں کا مقصد صرف معاش ہے، کہ ان کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ملازمت مل جائے، ان کو کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ اس کو راتب مل جائے تو وہ دم ہلاتا ہے۔ کتے کو دیکھیے، ہڈی اس کے آگے ڈال دیجئے، کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈال دیجئے، وہ کھا کر دم ہلائے گا۔ ہماری زندگی ان کتوں اور جانوروں کی نہیں ہے کہ ہم بھی دم ہلائیں کہ اگر ہمیں راتب مل جائے۔ ہماری زندگی الگ ہے،
یہ حقیقت میں وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات انبیاء کی، جن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دنیا کو صحیح راستہ بتانا، انسانیت سکھانا، اللہ سے ان کا رشتہ قائم کرنا، یہ ان کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان مدارس کا یہی مقصد ہے۔ ہم یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اسی لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس کار نبوت کو سنبھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے، جس دعوت کے لیے، جس مشن کے لیے، جس دین کے لیے اور جس شریعت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، مکہ چھوڑا جو آپ کا وطن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے شہید کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کے چہیتے شہید کیے گئے، حضرات صحابہ کتنی بڑی تعداد شہید ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ ابو طالب نے جب آپ کو بلایا اور کہا اے بھتیجے اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں اور میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کو لوگوں کے سامنے کھول دے یا میرا کام تمام ہو جائے۔ یہ کار نبوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم غور کریں اپنی زندگی پر جو ہم مدرسوں میں گزارتے ہیں، ہم کس حد تک اس امانت کو سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اس کار نبوت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی، ہمارے بڑوں کے سپرد کی، اور انہوں نے وہ امانت ہم تک منتقل کی، کیا ہم اس کے محافظ ہیں؟ کیا ہم اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہمیں یہاں کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو طلبہ یہاں موجود ہیں اور رہیں گے، آئندہ سال وہ تعلیم اپنی مکمل کریں گے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، تو یہاں سے جانے والے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس کیا؟ کیا اپنا وقت ہم نے اس کے لیے گزارا؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میں آپ سے کیا کہوں، اکثریت اس وقت ہمارے عزیز طلبہ کی کن لغویات میں لگی ہوئی ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کس غفلت میں گزرتے ہیں، اور جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی اور جو امانت ان کے سپرد کی گئی، کیا کسی لمحے ان کو اس امانت کی ادائیگی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا، اور یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور یہ امانت حقیقت میں ایسی نہیں ہے کہ جو صرف آپ سے متعلق ہے، یہ امانت امت کی ہے، یہ امانت آپ کے گھروں کی بھی ہے، اور یہ امانت آپ کی بھی ہے۔ کیا اس امانت کو ہم پوری طرح ادا کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا اپنے وقت کی ہم حفاظت کرتے ہیں؟ کیا اپنے وقت کو ہم صحیح استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنے اوقات کو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے دشمنوں کے اعلی کار بنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی شاید یہ بات غلط نہ ہوگی۔ میں آپ سے کیا کہوں، جب موبائل ایجاد ہوا تو یہودیوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسی چیز ہم نے ایجاد کر دی ہے کہ مشرقی قومیں اور خاص طور سے مسلمان نوجوان اس کے اعلی کار بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسے غلط راستوں کی طرف جائیں گے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کے ذہنوں کو مسخ کرنے کے لیے، ان کے دماغوں کو مسخ کرنے کے لیے، ان کی اخلاقی زندگی کو کرپ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ جب وہ اس میں لگیں گے وہ بھول جائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، آج جو سازشیں کی جا رہی ہیں ہم آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہوتے ہیں۔ آج یہ فاسٹ فوڈ کی شکل میں اور ہوٹلوں میں کھانے کی شکل میں جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ آج ہوٹلوں میں جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں، مجھے جاننے والوں نے بتایا اس میں ایسے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد، خاص طور سے جو فاسٹ فوڈ ہے، اس کو کھانے کے بعد آدمی کی اخلاقی زندگی تباہی کی طرف جاتی ہے، آدمی کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور یہ باہر کے کھانے بھی حقیقت میں حلال و حرام کا فرق کبھی کبھی اٹھا دیتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بتایا ایک کوئی بڑا ڈھابا تھا، بڑی اچھی دال وہاں لوگ سمجھتے تھے کہ ملتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی تھی، اور دور دور سے لوگ لینے کے لیے آتے تھے۔ بعد میں تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ اس دال میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اس دال میں سور کی چربی ملائی جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سور کی چربی آدمی کھائے گا، کوئی حصہ اس کا اگر جسم کے اندر جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی سور کی صفات اپنے اندر پیدا کرے گا، غلاظت پیدا کرے گا، وہ گندگی اپنے اندر اتار لے گا، اور اس کے بعد کیا اس سے کسی شفافیت کی امید ہے؟ کیا اس کی امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے اپنی زندگی کھپائے گا کہ جس دین کی امانت اس کے حوالے کی گئی؟ اس طرح آسانی کے ساتھ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، آپ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، راتوں کو بھیڑ لگ رہی ہے، کھانے لائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں آپ، اور آپ کس طرح اپنے ساتھ قیادت کر رہے ہیں؟ اور یہ موبائل
آپ راتوں کو دیکھتے ہیں، غلط جگہوں کی طرف آپ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مطالعے کے لیے رکھتے ہیں، ہم ڈکشنری دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں، ہم کتابوں کے حوالوں کو اس سے مراجعات کے لیے رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خطرناک سازش ہے، پلاننگ ہے۔ آدمی پہلے مرحلے میں جب موبائل لیتا ہے تو یہی اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، لیکن اگر میں اتنے بچے بیٹھے ہیں ان سب سے ہاتھ اٹھواؤں تو 95% بچے ہاتھ اٹھائیں گے کہ موبائل ہمارے پاس آیا اور ہمیں اس سے غلط راستے پر ڈالا، آج خود اس موبائل سے ہم پریشان۔ میرے دوستوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آپ کو اچکنے کے لیے، آپ کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے، آپ کے راستے کو کھوٹا کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی، اور خود ہمیں اس کا احساس نہ ہو، خود ہمیں ذرا بھی خیال پیدا نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری تھی۔ آج مسلمانوں کی تباہی کے لیے کون سے راستے ہیں جو اختیار نہیں کیے جا رہے؟ آپ پوری دنیا کو دیکھیے، آپ اس ملک کو دیکھیے، آپ حکومتوں کو دیکھیے، آپ بڑی طاقتوں کو دیکھیے، کس طرح کے وسائل آج یہ پوری طرح سے مسلمانوں کے خلاف یلغار کر رہے ہیں اور ان کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے کتاب ہدایت نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی اس کتاب کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی نہ کتاب مٹے گی، نہ قرآن مٹے گا، نہ مسلمان مٹیں گے، لیکن یاد رکھیے ہمارا آپ کا یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں اللہ سے کہ ہم باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم بات نہیں مانتے اور تم روگردانی کرتے ہو، تمہیں شریعت کا لحاظ نہیں، تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح سے نکمے نہیں ہوں گے، تمہیں بدل دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں مٹا دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات فرمائی ہے کہ جو بھی لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے، جو جیسا کرے گا اس کو اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے روز و شب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں مدرسوں میں کیوں آئے، یہاں اس بڑے ادارے میں نظرۃ العلماء میں ہم کیوں آئے، ندوے کا مقصد کیا ہے، علامہ شبلی نعمانی مولانا محمد علی منگیری نے یہ ندوہ کیوں قائم کیا، ہمیں ان کے خوابوں کی تعبیر بننا تھا، ہمیں علامہ سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو آئیڈیل ہیں اس ادارے کے لیے، ہمیں ان کا نمونہ سمجھنا تھا، ہمیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کے ان حالات میں جبکہ سب سے بڑھ کر ضرورت ہے افراد کار کی، رجال کار کی، اور یہ رجال کار کہاں سے ملیں گے؟ یہ مدارس میں نے جیسے عرض کیا یہ افراد سازی کے لیے ہیں، یہ شخصیت سازی کے لیے ہیں، یہ پاور ہاؤس ہیں جہاں سے انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ کون سی بجلی؟ یہ بجلی نہیں کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ اندھیر ہو رہا تھا، بجلی کی روشنی میں یہاں ایمان کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اور آج یہ انسانیت جو دبدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج جو حالات ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان متلاشی ہے، انسان متلاشی ہے سچے انسانوں کا، ایسے لوگوں کا جو صحیح راستہ بتانے والے ہوں، جن کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، جو اپنی زندگی خود نہ جیتے ہوں بلکہ اپنی زندگی وہ دوسروں کی خاطر بسر کرتے ہوں اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں۔ آج اگر امید ہے، میں پھر کہتا ہوں، امید آپ سے ہے، امید آپ سے ہے، زمانہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کن صفات کے ساتھ یہاں سے نکل کر جاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، چھٹی ہوئی آپ یہاں سے نکلے، کیا کوئی امتیاز ہے؟ یہ ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، ان کے اندر اخلاق ہیں، ان کی نگاہیں نیچی ہیں، یہ ہر غلط کام سے بچتے ہیں، ان کو دیکھ کر محسوس کیا جاتا ہے کہ کسی مدرسے کے طالب علم ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج ہماری بد اخلاقیوں نے ہمیں ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ہماری ان بد اخلاقیوں کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور آپ کی زندگی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے ایسی زندگی پیش نہیں کی کہ لوگ ہمیں دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی ہمارے سامنے آتی، آپ کی قربانیاں ہمارے
سامنے آتی. آج ابھی وقت نہیں گزرا, یہ سال تو مکمل ہوا لیکن زندگی باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت کو بتایا اور فرمایا ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان گھاٹا اٹھاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے. کیوں نقصان اٹھاتا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم تھوڑے سے مزے کے لیے, ہم تھوڑی سی تفریح کے لیے اپنے احساس کو بھلا دیتے ہیں. ذمہ داری کا جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے, اپنی جو امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے کی, اس امانت کا احساس ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے. میرے دوستوں اور میرے عزیز طلباء, میں کوئی لمبی بات کہنا نہیں چاہتا. میں آپ کے سامنے گویا کہ اس حوالے سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں, آپ پر کیا ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے عصر میں کتاب پڑھی گئی, اللہ نے کون سی وراثت آپ کو دی ہے. آپ کو وارثین انبیاء کہا جاتا ہے. جو علماء ہیں یہ وارثین انبیاء ہیں. اس وراثت کا مطلب کیا ہے؟ وہی درد, وہی تڑپ, وہی قرآن کہ اپنی زندگی ہم قربان کر دیں گے, لیکن اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے نبی کے مشن کی خاطر ہم ساری زندگی تج دیں گے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے اور لگائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. میرے عزیز طلبہ, آپ طے کر کے جائیے, جو وقت بچا ہے آپ کوشش کیجئے, آپ ہم راتوں کو برباد نہ کیجئے, آپ دنوں کی قیمت سمجھیے. آپ اگر راتوں کو جاگتے ہیں, آپ کتابوں کے مطالعے میں رات گزاریں. اور یہ بات شاعر بھی کہتا ہے کہ راتوں کو جاگنے والے محروم نہیں ہوتے. لیکن کون سا راتوں کا جاگنا, یہاں تک کہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں, جو پہرے دار ہوتے ہیں, ان کا جاگنا نہیں. جو اللہ کے لیے جاگتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے جاگتے ہیں, جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نمونہ پیش کیا, راتوں کے جاگ کر, راتوں رات جاگ کر مسائل کا استنباط اور لوگوں کے سامنے مسائل نکال کر ان کے سامنے رکھنا ان کا مشغلہ تھا. تو کبھی نیند آتی تھی تو ٹب میں پانی بھر کر اس میں بیٹھ جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ اس امید میں سو رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہوگا, اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کا کیا ہوگا. یہ جذبہ پیدا ہو, یہ خیال ہمارے اندر پیدا ہو. ہمیں امانت دی گئی ہے, ہم یہاں عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, عوام کی طرح نہیں ہیں, کالج کے طلباء کی طرح نہیں. میں صاف کہتا ہوں, آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے اگر آپ اپنے آپ کو کسی یونیورسٹی کا طالب علم سمجھتے ہیں, کسی کالج کا طالب علم سمجھتے ہیں, تو یہ ذال حیثیت عرفی کے مترادف اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے, آپ کو نیابت نبوت کے لیے قبول فرمایا ہے. اس کے آگے کیا آدمی کچھ اور سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ نے جو ہمیں بڑائی دی ہے اور جس بڑے کام کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے, یہ ذمہ داری ہے. ہم طے کریں, رہنے والے طے کریں, جانے والے طے کریں کہ جو کمی رہ گئی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ کمی دور کریں. اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے, جو بھی قدم بڑھاتا ہے, ایک قدم بڑھائے اللہ کہتا ہے ہم 2 قدم بڑھاتے ہیں, کوئی چل کر آتا ہے تو ہم دوڑ کر آتے ہیں. آپ اگر طے کر لیں ہم فارغ ہو گئے ٹھیک ہے, لیکن ہم جہاں جائیں گے چراغ بن کر رہیں گے, روشنی بن کر رہیں گے. جس طرح چراغ اپنے آپ کو جلاتا ہے, کھپاتا ہے, تیل جلتا ہے, بتی جلتی ہے, لیکن روشنی بکھیرتا ہے. ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کھپائیں گے, لیکن انشاءاللہ ہماری زندگی روشنی ہوگی. ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اسلام کو جاننے کا, اسلام کو سیکھنے کا, بلکہ ہماری زندگی بولے گی کہ یہ اسلام ہے, یہ مسلمانوں کا ترجمان ہے, اسلام کا ترجمان ہے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا اور اس ہم شوق کے ساتھ یہاں سے نکلے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, اب کام کا وقت آیا, ہم ٹرینوں میں ہیں, ہم بسوں میں ہیں, ہم فلائٹ میں ہیں, ہم رکشوں میں ہیں, ہم سڑکوں پر چل رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی بولے گی کہ یہ مسلمان ہے, اور مسلمان صرف نہیں بلکہ ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا. آپ وہ شان امتیازی پیدا کیجئے. زمانہ آپ کا منتظر ہے, میں صاف کہتا ہوں زمانہ آپ کے قدموں میں جھکے گا, لیکن آپ ایسی زندگی بنائیے کہ لوگ مجبور ہوں آپ کے پاس آنے کے لیے, آپ سے سیکھنے کے لیے, آپ سے کچھ لینے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے آج ہم بھک منگے بن گئے. آج جو اللہ نے ہمیں مقام دیا تھا دینے کا وہ مقام بھول گئے. ہم سے یہ لینا یاد رہ گیا, ہم کو یہ مل جائے, ہمیں حکومت یہ دے دے, ہمیں فلاں یہ دے دے. اللہ نے تو ہمیں دینے کے لیے پیدا کیا تھا. ہم ایسی زندگی بناتے کہ لوگ آ کر ہم سے لیتے, سیکھتے اور ایک نئی زندگی ان کو ملتی, نیا حوصلہ ملتا. اگر آپ نے جذبہ پیدا کیا, اپنے اخلاق کو بلند کیا, اپنے اندر انسانیت پیدا کی کہ آپ کو دیکھ کر یہ دنیا انسانیت میں ایک انقلاب برپا ہو جائے, ایک بھونچال آ جائے کہ آج کی اس خود غرضی کے دور میں جب کوئی کسی کا دیکھنے والا سننے والا نہیں, یہ عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں, ان کو کسی چیز کا خیال نہیں. دوسروں کی مدد کرنا, دوسروں کی خدمت کرنا, لگتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے. یقیناً ہمارا یہ طرز عمل,
اسلام کے بارے میں ایک ایسی بولتی تصویر بن جائے گا کہ لوگ اس سے سیکھیں گے اور اس اسلام سے قریب ہوں گے۔ میں اس لیے آپ سے یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کی قیمت کو سمجھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یقیناً جنہوں نے اچھے کام کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان مضبوط کیا، اور پھر جو ذمہ داری اس امت دعوت کی ہے کہ سچائیوں کی تلقین کی، سچائیوں کو عام کیا اور راستے کی مشقتوں کو برداشت کرنے کا بھی مزاج بنایا، تو یقیناً یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے وقت کو قیمتی بناتی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کو سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اس کا نمونہ نمائندہ بننے کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے۔ آپ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیے، اور اپنے امتحان قریب ہے، جتنا آپ محنت کر سکے محنت کیجیے، لیکن یاد رکھیے جو فرائض ہیں وہ فرائض ہیں، نمازوں کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، اللہ سے سچا تعلق، یہ اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کا یہ علم روشنی ہے، آپ کی زندگی روشنی ہے، یہاں تک کہ آپ کی چلت پھرت روشنی ہے، اور انشاءاللہ یہ روشنی جب عالم انسانیت تک پہنچے گی تو آپ خود سراپا روشنی بن کر چمکیں گے، منارہ نور بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک نہیں شاید لاکھوں اور ہزاروں کو اللہ ہدایت دے گا۔ اور یہی یہاں کے بانیوں کا خواب تھا، اور یہاں کے بزرگوں کا یہی پیغام تھا، اسی میں وہ جیے اور اسی پیغام کو دے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جس جوش کے ساتھ بات کہتے تھے، ذمہ داری یاد دلاتے تھے کہ دیکھو شریعت کی پابندی کرو، جو جمہور کا مسلک ہے اس سے کبھی مت ہٹنا، جو ہمارا اہل حق کا نظام چلا رہا ہے، ایک توارث ہے، ایک تسلسل ہے، اور حدیثوں میں اس کا اشارہ ہے کہ يحمل هذا الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل جو نظام چلا رہا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، اسی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اپنے علم میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی، اپنے اصولوں میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اور اپنی سیرت و کردار میں بھی۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ طے کر لیا اور ہم نے اپنی زندگی کا رو تھوڑا سا ٹھیک کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام دیں گے جس کے آپ مستحق ہیں، اور یقیناً آپ اسی راستے پر ہیں، لیکن راستہ کھوٹے کرنے والے آپ کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ نے دشمنوں کو پہچانیے اور ان کے اعلی کار مت بنیے، اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ ہم انشاءاللہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، ایک ایک بچہ یہ طے کرے، ایک ایک جوان یہ طے کرے، ہم انشاءاللہ دین کے حامل بنیں گے اور دین پر پوری طرح عمل کر کے ایسی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری زندگی بولے گی کہ اسلام یہ ہے، اسلامی اخلاق یہ ہیں، یہ اسلامی کردار ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرتی کامیابی کا تو اللہ نے یہی راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو ایک روشنی بن کر جائیں، اجالا بن کر جائیں، قربانی کے ساتھ دوسروں تک روشنی آپ پہنچائیں، ان کی زندگیوں کو روشن کریں، اور انشاءاللہ جو بچے یہاں آئیں گے آگے تعلیم جاری رکھیں گے، طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال کی زندگی ہماری بالکل یکسر مختلف زندگی ہوگی، اور دنیا دیکھے گی کہ یہاں پڑھنے والے کس سطح کے ہوتے ہیں، ان کی اخلاقی سطح کیا ہے، ان کے ایمان کی سطح کیا ہے، کس قدر وقت کی پابندی ہے، وہ کبھی سڑک پر بے وقت نظر نہیں آتے، غلط کاموں میں نظر نہیں آتے، اور ایسی باتوں کا میں ذکر ہی کیا کروں کہ اس مقدس جگہ پر ان کا ذکر کرنا بھی شاید ایک طرح کی خیانت ہو یا انتہائی بے ادبی ہو، وہ آپ سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔